الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. یہ خطاب صحابہ کرام سے ہو رہا ہے. اگر یہ نبی اور رسول تمہارے اکثر معاملات میں تمہارا کہا ماننے لگیں، تمہارے پیچھے چلنے لگیں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. مطلب یہ کہ نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، تو نبی کے ماننے والوں کو نبی کے پیچھے چلنا چاہیے، نبی کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہاری نگاہوں میں محبوب بنا دیا ہے، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ نے زینت بنا کے رکھ دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق و فجور اور نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں رب العالمین نے ڈال رکھی ہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک لوگ ہیں. یہ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے. اس تعریف میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا اس ایمان کو میں نے کچھ لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنا دیا ہے، یعنی اس کو یہ پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. صرف محبوب نہیں بنایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو مزین کر دیا ہے، زینت بنا دیا ہے ان کے دلوں کے اندر. یعنی اگر صحابہ کے دلوں کو دیکھا جا سکتا تھا، اگر ان کا دل، ان کا سینہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا، تو ہمیں اور آپ کو یہ دکھائی دیتا کہ اس میں ایمان کی سجاوٹ ہے، اس میں ایمان کی محبت ہے، اس میں ایمان کی حلاوت ہے، اس میں ایمان کی لذت موجود ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر ایمان کو میں نے مزین کر دیا، زینت بنا کے رکھ دیا ہے. اور اسی دل میں ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا کہ اس دل میں سخت نفرت ہے کفر سے، اس دل میں سخت دشمنی اور عداوت ہے فسق و فجور سے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے
ان تمام چیزوں سے ان کو نفرت ہے دلی طور سے. یہ صحابہ کرام کا تزکیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے. اس آیت کو سننے کے بعد ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہے. آج ہمارے سماج میں دو نظریہ ہے اور دونوں میں بہت باریک ڈفرنس ہے. ایک باطل ہے اور ایک صحیح ہے جو اس قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتا ہے. باطل نظریہ یہ ہے کہ بھئی صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں. یہ پہلا جملہ. اسی پہ دوسرا جملہ جڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کی ذات تنقید سے پاک نہیں ہے، یعنی ان کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ معصوم نہیں ہے. یہ بہانے بنا کر لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی صحابہ کرام کو کرٹیسائز کرنے کے لیے. اور حالیہ دنوں کی کتاب سب سے مشہور کتاب جو صحابہ کو ان کی غلطیوں کو، ان پر تنقید کرنے کو اور ان کو کرٹیسائز کرنے کو جائز سمجھ کر کی گئی ہے، وہ ہے خلافت و ملوکیت. اوپر کا جملہ صحیح ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، تنقید سے پاک نہیں ہے، یہ ان کا اپنا جملہ. اس کے بعد اس کے پیچھے آ کر وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد کتابیں بھی لکھتے ہیں، اس کے ماننے والے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے. یہ باطل نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کی ذات تنقید والی ذات نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل میں ان کے ایمان ہے اور ان کا ایمان ان کے لیے، ان کے دل کے لیے زینت کا کام کر رہا ہے. دلی طور سے ان کو کفر سے، نفاق سے، کبیرہ گناہوں سے، نافرمانی سے نفرت ہے. تو جس کو دلی طور سے یہ چیزیں ہو، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو کیا اس کو تنقید کیا جانا چاہیے؟ اس کو مجلس میں بیان کیا جانا چاہیے؟ اس پر اس کو الزام دے کر اس کو ملزم اور مجرم بنانا چاہیے؟ نہیں، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو اگنور کرنا چاہیے اور اس کی باقی فضیلتوں کو دیکھ کر اس کے تعریف کے گن گانے چاہیے. یہی صحیح نظریہ ہے جو اس قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے بھی ملتا ہے. اور یہ نظریہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ بھئی صحابہ معصوم نہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہزار موقع عطا فرمائے اور سچ میں انہوں نے ایسی نیکیاں کی ہیں کہ ان کی زندگی میں جو بھی غلطیاں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا. اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ میں لکھتے ہیں الصحابۃ کلھم من اہل الجنۃ قطعا، تمام صحابہ کرام قطعی طور سے 100% یقین کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سوچنے کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ صحابہ کی بہت ساری کیٹیگری ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. نیک صحابہ جو مشہور ہیں، جو بڑے صحابہ مشہور ہیں، ان کی بات ہی نہ کیجیے، وہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. وہ صحابہ جن سے کبیرہ گناہ بھی ہوا ہے، وہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں. اگر آپ یہ سمجھ لیں تو باقی کا مرتبہ اور باقی کی فضیلت خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4274 نمبر پہ، جب مسلمان لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے آئے تو سارا کا سارا خاندان نہیں آیا تھا. کوئی اکیلا آیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ آیا ہے، کوئی اپنے خاص قریبی کو چھوڑ آیا ہے، بس اس کے پاس ایمان تھا، ایمان لے کے مدینہ گیا. ایک صحابی ہیں حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے مسلمانوں کے ساتھ. یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، لیکن ان کے بال بچے، ان کے رشتہ دار مکہ ہی میں رہ گئے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کرنے لگے کہ اب مکہ فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے، مکہ پر ہم چڑھائی کریں گے، اب یہ صحابی اندر ہی اندر ٹینشن میں آ گئی کہ ہمارے بچے تو وہاں ہیں، ہمارے قریبی تو وہاں ہیں، اگر مسلمان گئے تو ہمارے قریبیوں کو نقصان ہو جائے گا، ہمارے بچوں کو نقصان ہو جائے گا. اب انہوں نے یہ راہ نکالی کہ لاؤ یہ خبر مکہ والوں کو بتا دوں اور بدلے میں ان سے مطالبہ کر لوں کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا اور میرے رشتہ داروں کی حفاظت کرنا. انہوں نے نبی سے اجازت نہیں لی اس بات کی، جبکہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جنگ کے ماحول میں راز کی ایک چھوٹی سی بھی بات جنگ کا پاسا پلٹ سکتی ہے.
لیکن صحابی نے حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا. اس کے لیے انہوں نے ایک عورت کو ہائر کیا, جو عورت مکہ جا رہی تھی. کہا کہ یہ میری طرف سے لیٹر لے جاؤ مکہ کے سرداروں کو دے دینا. اس میں کیا لکھا تھا کہ حاتب ابن ابی بلتع کی طرف سے یہ آپ کو خط دیا جا رہا ہے, خبر دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, مکہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ متنبہ ہو جاؤ. بس اتنی سی بات تھی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبردار کر دیا. اللہ نے بتا دیا, اے نبی آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلطی کر ڈالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تین صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار کی, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے رہبر بنایا, امیر بنایا. فرمایا فلاں عورت ہے, یہ مکے کے راستے پہ جا رہی ہے, تم لوگ اس کا پیچھا کرنا, اس کو پکڑ کے لانا. اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بات بتا دی. یا ایک بات اور کہنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بات وحی کے ذریعے سے بتائی ہے. یہ بات پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, یعنی قرآن میں یہ چیپٹر ہی نہیں ہے, یہ واقعہ ہی نہیں ہے. اب جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بات کیسے بتائی. اگر آپ کہتے ہو قرآن ہی صرف وہی ہے تو یہ قرآن میں ہونا چاہیے, لیکن قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا, وہ صحابہ راستے میں نکلے اور اسی جگہ پہ اس عورت کو پکڑا جہاں نبی نے بتایا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون, تمہارے پاس ایک لیٹر ہے, وہ نکال کر ہمیں دے دو. اس عورت نے انکار کر دیا, وہ منع کرنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں. صحابی کہتے ہیں ہم نے اس کی سواری کی تلاشی لی, ہمیں کوئی خط نہ ملا. حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی کی بات پہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ سچ مچ ہے, اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں. نبی نے فرمایا کہ اس کے پاس لیٹر ہے تو لیٹر ہوگا, خط ہوگا, موجود ہوگا. حضرت علی نے کہا نکال کے دیتی ہو یا پھر ہم اپنا طریقہ استعمال کریں. نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اس عورت نے اپنے بالوں کے درمیان اس خط کو چھپا کے رکھا تھا. اب وہ ڈر کے مارے نکال کے دیتی ہے. اس عورت کو اور خط کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس صحابہ پہنچ گئے. اب اللہ کے نبی نے دیکھا, معلوم ہوا کہ یہ حاتب ابن ابی بلتع بدری صحابی جو جنگ بدر میں لڑ چکے ہیں مسلمانوں کی جانب سے, ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ھذا یا حاتب ابن بلتع, اے حاتب ابن ابی بلتع یہ کیا حرکت کر رکھی ہے تم نے. وہ ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے بارے میں کوئی جلدی فیصلہ نہ فرمائیے گا, میری صفائی سن لیجئے, میری مجبوری سن لیجئے, میرا معذرت نامہ سن لیجئے, اپنی وجہ بتائیے. اللہ کے نبی معاملہ ایسا ہے کہ یہ سارے صحابہ جو موجود ہیں تقریباً سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں ہے جو ان کے آل اولاد ان کے رشتہ داروں کی حفاظت کرے گا جب جنگ ہوگی, لیکن ہمارا کوئی نہیں ہے. تو میں نے اسی نظریے سے یہ کام کیا تاکہ ہمارے بچوں کی حفاظت ہو جائے. اور کلیئر کر دے رہا ہوں میں کوئی مرتد نہیں ہوا ہوں, اور مجھے اسلام پہلے بھی پسند تھا, آج بھی پسند ہے, میں اسلام کا دشمن نہیں ہوں. یعنی وہ کلیئر کر رہے ہیں, نہ تو میں مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں منافق ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے بات رکھی, ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ, حاتب ابن ابی بلتع سچ کہہ رہے ہیں. فرمایا سچ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں ان کی گردن مار دوں, مجھے یہ منافق لگ رہے ہیں. بات بہت بڑی تھی, جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور خبر لیک کرنے کے لیے کوئی آدمی قدم اٹھا چکا ہے, بہت بڑی غلطی ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس غلطی کو بھی معاف فرمایا ہے, صحابی ہیں اس لیے. عمر نے فرمایا اللہ کے نبی اجازت دیجئے گردن ماروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمر, اے عمر انہو قد شہد بدرا, تمہیں معلوم نہیں یہ بدر میں شریک ہو چکے تھے, میدان بدر میں مسلمانوں کی طرف سے یہ لڑ چکے ہیں.
ما یدریک لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اے عمر تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ان بدری صحابہ کرام کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ حاطب ابن بلتع اس طرح کی کوئی حرکت کرنے والے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں جو چاہو تم کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جنت کی سرٹیفکیٹ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کو مل چکی ہے، ان میں سے حاطب ابن ابی بلتع ہے۔ اے عمر تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے معاف کر رکھا ہے اور ان کے لیے جنت تو کنفرم ہو چکی ہے، اللہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا کہ آگے چل کے حاطب ابن ابی بلتع یہ بات کہیں گے، پھر بھی اللہ نے ان کو پروانہ دیا تو ہم کیوں ان کو پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی جانب سے صفائی دی اور فرمایا عمر اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا، جنت ان کے لیے واجب قرار دی ہے جیسے تمام بدری صحابہ کے لیے دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فدمعت عینا عمر، اللہ کے نبی کے یہ جملے سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی اتنی بڑی اور اس پر میرا اپنا اجتہاد کی یہ حرکت کوئی منافق ہی کر سکتا ہے، لیکن آپ تو ان کو مغفرت کا پروانہ دے رہے ہیں، ان کو جنتی صحابی بتا رہے ہیں۔ یہی سوچ کر حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ، یہ صحابی کا واقعہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن صحابہ سے غلطی بھی ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، اور جن صحابہ سے کوئی غلطی ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے آپ ان کو جہنم بھیجنے پہ لگے ہوئے ہو۔ ایسے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین عقل سلیم عطا فرمائے، سوچنے کا نظریہ تو دیکھیے۔ ایک دوسرے صحابی، صحیح مسلم کی روایت ہے 1695، بخاری میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، دیگر صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ماعز ابن مالک الاسلمی یہ یتیم تھے، کسی کے ہاں رہتے تھے، پلتے تھے، یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، ذرا جوان ہوئے تو ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی کیسی ہوئی؟ انسانی طبیعت، ہیومن نیچر، بشری تقاضا، ایک لونڈی کے ساتھ انہوں نے زنا کر لیا۔ ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے مالک نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا کچھ بھلا ہو جائے، جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ رکھو، ہو سکتا ہے تمہارے بارے میں کچھ بھلا ہو جائے۔ یہ ماعز ابن مالک اسلمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، واپس چلے جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ دوسرا دن آیا، پھر آئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجئے، نبی نے وہی جواب دیا، اللہ تم پر رحم فرمائے، واپس جاؤ، اللہ سے توبہ مغفرت کرو اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے رو۔ تیسری بار آئے، پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا، چوتھی بار آئے، پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا، یہ بار بار اللہ کے نبی کے سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے پلٹ کے سوال کر دیا، کس معاملے میں میں تمہیں پاک کروں؟ جرم تمہارا کیا ہے؟ غلطی تمہاری کیا ہے؟ تم نے کون سا گناہ کر دیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے زنا کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سوال کرتے ساتھیوں سے، ابھی ہی جنون، اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ پاگل ہو چکے ہیں؟ ان کے محلے کے لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دماغ کے بارے میں اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا کہ دماغ صحیح ہے، پھر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پاک فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اشریب الخمر، اے ساتھیوں بتاؤ کیا ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے جس کے نشے میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ ایک صحابی اٹھے اور ان کے منہ کے قریب
اپنی ناک لگا کر سونگا اور فرمایا اللہ کے نبی کسی طرح کی کوئی بو نہیں آ رہی ہے، اگر شراب پیا ہوتا تو بو آتی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب بھی نہیں پی ہے، پورے ہوش و حواس میں یہ بندہ یہ باتیں کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی یہ سچ مجھ کو کہہ رہا ہے۔ حضرت ماعز نے فرمایا اللہ کے نبی اب مجھے پاک کر دیجئے، ساری تحقیقات تو آپ نے کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماعز لعلک قد غمزت او لمست او نظرت، شاید تم نے کسی عورت کو ہاتھ سے چھو لیا ہوگا، اس کو تم کہنا چاہتے ہو، شاید تم نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا، اس کو کہنا چاہتے ہو، شاید بری نظر سے دیکھ لی ہوگی، اس کو کہنا چاہتے ہو، شاید ٹچ کر لیا، اس کو کہنا چاہتے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے وہ سب نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقت میں نے زنا کیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے پوری وضاحت کے ساتھ پوچھا، صحابی نے وضاحت کے ساتھ بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سچ میں گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، وہی گناہ ہوا جس پر حد لگائی جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے پاک فرمائیے۔ جب صحابی نے خود اعتراف کر لیا، اللہ کے نبی نے تحقیق کر لی، اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں کہ زمین میں گلا کھود کے ان کو مارا جائے، پتھروں سے سنسار کر دیا جائے۔ اب یہی صحابی ہیں، پتھروں سے سنسار کیا جانے لگا، ان کو جب پتھروں سے مارنے لگے، ظاہر سی بات ہے تو انسان ہی، اب درد ہونے لگا تو اپنی جگہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، بھاگنے لگے، لوگ پتھروں سے ان کے پیچھے پڑ گئے اور یہ بھاگ رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملے جن کے ہاتھوں میں اونٹ کی ہڈی موجود تھی، اسی ہڈی کے ذریعے سے ان کو مارا، وہیں پر گر گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں معلوم ہوا کہ جب ان کو پتھر پڑے اور درد ہونے لگا تو درد کی وجہ سے یہ بھاگنے لگے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہلا ترکتموہ، کیا تم لوگوں نے اسے چھوڑا نہیں؟ کیوں نہیں تم لوگ اس کو چھوڑ دیے ہوتے؟ شاید ہو جاتا توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ یعنی آپ نے فرمایا جب بھاگ رہے تھے بھاگنے دیتے، جانے دیتے، کیوں پیچھے پڑ گئے؟ اب وفات تو ہو گئی، دو طرح کی باتیں مارکیٹ میں چلنے لگی۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے گناہوں نے ان کو آ کے گھیر لیا، یہ خود آ کے نبی کے سامنے بیان کر دیے اور ان کو دیکھیے پتھروں سے مار کے ختم کر دیا گیا۔ ایک نظریہ تو یہ بن گیا، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں یہ ان کی فضیلت ہے، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں انہوں نے یہ گناہ کیا، کسی کو نہیں معلوم تھا، یہ جانتے تھے رب العالمین جانتا تھا، کسی ان کے دوست احباب کو نہیں پتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے یہ جرم کیا ہے، مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ یہ بھی سوچنے کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کے جرم کو، پھر بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہے، پھر بھی آخرت میں جنت پانے کی تمنا ہے۔ جو غلطی ہو گئی انسان ہونے کی وجہ سے، اس غلطی کے لیے مکمل طور سے دنیا سے پاک ہو کر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس بار بار آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بار بار ٹال رہے ہیں، پھر بھی آ کر کہہ رہے ہیں۔ ایک دو دن کئی دنوں تک یہ پروسیس چلا اور اس کے بعد آخر کار یہ انہوں نے وہ رجم وہ حد اپنے لیے قبول فرما لی اور پتھروں سے مار کے وفات پا گئے۔ تو یہ گٹھ یہ بھی بن گئی۔ اللہ کے نبی 2-3 دن کے بعد ایسے صحابہ کی مجلس سے گزر رہے تھے، صحابہ میں ایسے ہی باتیں چل رہی تھی، کچھ یہ کہہ رہے تھے کچھ یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو جو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام استغفروا لماعز ابن مالک، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سب نے فرمایا غفر اللہ لماعز، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، معاف فرما دے۔ لقد تابت توبۃ لو قسمت فی ملت او امت لوسعتهم، اے میرے صحابہ یہ صحابی ماعز جن کو تم پتھروں سے مار رہے تھے، یہ بھاگ رہے تھے، انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو ایک ملت میں ایک امت میں بانٹ دیا جائے تو سب کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، ایسی سچی توبہ انہوں نے کی ہے۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا صحابہ جو نیک ہیں
صحابہ کرام جن کے خطاؤں اور جن کے گناہوں کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ وہ صحابی جن سے زنا جیسا جرم ہو رہا ہے، نبی کریم فرما رہے ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر ان کے توبہ کو پوری ملت میں بانٹ دیا جائے تو لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جن سے کبیرہ گناہ ہو گیا یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اور نشانے لگانے والے کن کو نشانہ لگا لیتے ہیں؟ اچھا، یہ عورت جس کے ساتھ ان کا یہ گناہ ہوا تھا، اس عورت کو پتا چلا کہ وہ تو گئے اور نبی کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کیا، پتھر سے مار دیا گیا، ختم ہو گئی۔ وہ عورت بھی شادی شدہ تھی، وہ عورت بھی شادی شدہ تھی، لیکن اتفاق سے اس کا شوہر نہیں تھا، طلاق ہو گئی تھی یا پھر وہ وفات پا چکے تھے۔ جن کے ساتھ یہ گناہ ہوا تھا یہ نبی کے پاس آتی ہیں، یہ تقریباً سن 9 ہجری کی بات ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واپس چلی جاؤ، جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ان کو 4 بار کہا تھا، ان کو ایک ہی بار اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جب یہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید آپ مجھے بھی بار بار واپس لوٹانا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ماعز ابن مالک اسلمی کو لوٹایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں حمل سے ہوں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی یہ حمل حلال کا نہیں حرام کا ہے۔ عورت نے ایکسپٹ کر لیا، اے اللہ کے نبی یہ حرام کا میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اب اسلام میں اس بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور اسلام ابورشن کو بھی حرام قرار دیتا ہے کہ نہیں نہیں حرام کا تو ابورشن کرا کے ختم کرو۔ عزت بچانے کے لیے کسی کی جان بھی نہیں لی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اب، اور تمہارے جب بچہ پیدا ہو جائے، ولادت ہو جائے، اس کے بعد آنا۔ وہ عورت گئی، جب بچہ پیدا ہو گیا واپس آئی، اے اللہ کے نبی اب میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اندازہ کریے کتنے دن کے بعد وہ عورت اپنے اسی گناہ کو یاد کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی ہے۔ کتنے دن بعد ولادت ہوتی ہے؟ 7 8 9 مہینے کے بعد آئی ہے۔ اندازہ کریے یہ صحابہ کی جماعت ہے، ایک گناہ کا اثر 9 مہینے زندگی پہ ہے، بھول نہیں پا رہے ہیں، پوری طور سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، یہ پاک جماعت ہے۔ اس لیے میں بار بار یاد دلا رہا ہوں یہ وہ صحابہ جن سے گناہ سرزد ہوا ہے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ گناہ ہو گیا دنیا میں پورا مکمل صفایا کر لو۔ اچھا، اگر کسی گناہ کا حد زندگی میں نافذ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی معاف ہو گیا، پھر آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ زندگی میں اس کو جو ملنا ہے مل جائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہمیں نہ دے۔ اسی لیے نبی کے سامنے آ کر بار بار کہتے تھے بچہ پیدا ہو گیا، اے اللہ کے نبی اب مجھے آپ پاک کر دیجئے، یعنی جو سزا زنا کی بنتی ہے شادی شدہ عورت کی وہ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اس بچے کو دودھ کی بھی ضرورت ہے، ہم تمہیں نہیں مار سکتے، تم کو رجم نہیں کر سکتے، جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے پھر ہمارے پاس آنا۔ ایک بچہ 2 سال تک دودھ پیتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 2 سال مدت ہے۔ اب وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے یعنی روٹی کھانے لگتا ہے، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ اب اس بار ثبوت کے طور پر اسی بچے کو گود میں لے کے آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جاءت بالصبی الذی فی یدہ کسرۃ خبز، روٹی کا ایک ٹکڑا اسی بچے کے ہاتھ میں لے کر آئی تھی عورت۔ اے اللہ کے نبی دیکھ لیجئے یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ چکا ہے، اب یہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا ہے، اے اللہ کے نبی اب مجھے آپ پاک کر دیجئے، یعنی اے اللہ کے نبی اب میرے گناہوں کا بوجھ مجھ سے اتار دیجئے، مجھے پتھروں سے مار کے ختم کر دیجئے، جو سزا ہے وہ نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ابھی تو یہ بڑا نہیں ہوا، جاؤ اس کو کسی آدمی کے حوالے کر کے آؤ۔ یہ عورت گئی اور اپنی سمجھ سے یہ کسی کے حوالے کر کے چلی آئی، پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی پاک کریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس کو دیا ہے؟ نام بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس آدمی سے وہ بچہ لے لو اور میں جس کو بتا رہا ہوں اس کو دے کر آ جاؤ۔ پھر وہ عورت گئی اس بچے کو اس کے حوالے ایک انصاری صحابی کے حوالے کر کے آتی ہے، پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کو رجم کیا جائے یعنی پتھروں سے مارا جائے۔ اس کو بھی مار دیا گیا۔ شادی شدہ انسان زنا کرے تو اسلام کی
عدالت اسلامی حکومت کا فیصلہ ہے کہ اس کو جان سے مار دینا ہے، اس کو زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے، مار دیا گیا۔ اب ایک صحابی ہے خالد بن ولید، وہ بھی پتھر اٹھائے، اس عورت کو مارا پتھر سے، پتھر جا کے سر میں لگا۔ اب سر میں پتھر لگا تو اس سے خون کے فوارے نکلے، ان کے بدن پہ کوئی چھینٹا پڑ گیا۔ انہوں نے اس عورت کو کچھ کہنا شروع کر دیا۔ بھائی سامنے وہ تو مجرم ہے نا، تبھی تو پتھر سے مارا جا رہا ہے، لیکن ان کی توبہ کا عالم کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتا ہے تو نبی صحابہ کو بتاتے جو ہم تک آج پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد ذرا ٹھہرو، جس عورت کو تم نے پتھر مارا، چھینٹ پڑنے کی وجہ سے تم نے یہ بات کہہ ڈالی ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اس عورت نے جو سچی توبہ کی ہے، توبہ کا عالم سوچو، ایک گناہ ہوا، اس گناہ کی وجہ سے وہ عورت پریگننٹ ہو گئی، 9 مہینے تک لگاتار توبہ کرتی رہی اور سچی توبہ کی اپنے آپ کو پیش کرتی رہی کہ اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار کے میرے گناہوں کا بوجھ اتار دیجئے۔ سچی توبہ ایسی کری کہ 70 مدینہ کے لوگوں کو بھی اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کیا جا سکتا ہے، ان سب کو بخش دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو معاف فرما دیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھا جائے اور جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی اس عورت کا پڑھایا۔ یہ جنتی ہے، 3 کا میں نے بتایا، اور تینوں کی غلطیاں بڑی بڑی غلطیاں ہیں، تینوں جنتی ہیں۔ ایک اور صحابی کو سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6780 پر۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے، ان کا مزاج ہی ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، اس لیے ان کو ضحاک بھی کہا جاتا، ہنسانے والا۔ اور اتفاق سے ان کا لقب تھا عبداللہ الحمار، حمار کے معنی گدھا ہوتا ہے، عبداللہ الحمار۔ بڑے جانباز، بڑے ہمت والے، بڑے بہترین نیچر اور طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے شراب پی لی، شراب پی لی، لوگ ان کو مارنے لگے کیونکہ شراب پیتے ہوئے پکڑا، کسی نے چپل سے مارا، کسی نے ہاتھ سے مارا، کسی نے پیر سے مارا۔ اب ایک شخص اسی میں کہنے لگا اللہم لعنہ، اللہ اس پر لعنت برسائے۔ شراب پینے کی وجہ سے، شراب پینا کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے، شراب پینے کی وجہ سے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، اللہم لعنہ، اللہ اس پر لعنت برسائے۔ اللہ کے نبی نے سنا فوراً، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلعنوہ، کوئی بھی انسان اس کے اوپر لعنت نہ برسائے، ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ اللہ کو اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ فرینڈ تھے، مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، ہنسایا بھی کرتے تھے، نبی کریم ان کی طبیعت سے واقف تھے، ان کی محبت سے واقف تھے۔ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ اس کی محبت کی گواہی دے رہا ہوں، کوئی اس پر لعنت نہ برسائے۔ ایک صحابی نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کر دے۔ اللہ کے نبی فرمایا لا تقولوا ہکذا، مت کرو اور مت کہو اس طرح، بلکہ کہو اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کا رحم فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، اگر تمہارے کسی بھائی سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، اب وہ توبہ کر چکا ہے، تو بار بار ہر جگہ، ہر مجلس میں، ہر پوسٹ میں اور ہر اسٹیٹس پر اس کو نشانہ نہ بناؤ۔ اگر کسی گنہگار انسان جو توبہ کر چکا ہے، بار بار آپ اس کو ٹارگٹ کرو گے، بار بار اس کو ٹوچن کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس کو ٹوچن نہیں کر رہے ہو بلکہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ کیا مدد کر رہے ہو؟ شیطان کی۔ ہاں، توبہ کیے ہوئے شخص کو چڑھانا، اس کے پرانے گناہوں کی وجہ سے اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ شیطان کی مدد کرنا ہے۔ کیسے؟ علماء نے اس کی 2 وجہ بتائے، کہا کہ انسان سے گناہ جو ہوتے ہیں اور شیطان کرواتا ہے، شیطان کی منشا ہوتی ہے کہ یہ نیک اور پرہیزگار آدمی سماج میں ذلیل ہو جائے۔ اگر آپ خود ذلیل کر رہے ہو، مطلب شیطان جو ان رزلٹ چاہ رہا تھا آپ تو وہی کر رہے ہو، لہذا شیطان کی مدد نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، توبہ کر چکا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو آپ چڑھاؤ گے بار بار کسی ایک جرم کی وجہ سے، ممکن ہے وہ آدمی ڈٹھائی پہ آ جائے اور بولے نہیں اب میں کروں گا، کیا کر لے گا میرا۔ اور بھارت جیسے ملک میں جہاں ہر انسان آزاد ہے، آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے،
وہ کہے گا میں آزاد ہوں، میرا سنویدھانک ادھیکار ہے، اور وہ جرم جو ابھی چھپ کے کر رہا تھا اور اس کے بعد توبہ کیا تھا وہ کھلے عام کرے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اسی کو اللہ کے نبی فرما رہے لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی کے اوپر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ سچی محبت کرتا ہے، اور اس سے غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے شراب پی لیا ہے، تم لوگ اس کے اوپر لعنت ملامت نہ کرو، اس کو گالیاں مت دو، توبہ کر چکا ہے انسان۔ ایسے ہی اور بھی صحابہ کرام کی ایک پوری فہرست ہے جن سے کچھ گناہ سرزد ہوئے لیکن زندگی میں ان کی توبہ ثابت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے اور صحابہ کی غلطیوں کو گنا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے والے جو کہتے ہیں کہ بھائی غلطی ہوئی ہے، حق تو حق میں بیان کروں گا، غلطی بیان کرنے میں کیا حرج ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ صحابہ، دیکھیے ایک صحابہ نے راز لیک کیا، ایک صحابہ نے زنا کیا، ایک صحابیہ سے زنا ہوئی، اور پھر ایک صحابی نے شراب پی، بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں۔ جو گنہگار ہیں ان کے ایمان کا لیبل یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بے چین ہے، 9 مہینے تک اپنے گناہوں کی وجہ سے بے چین ہے، اور نبی کے سامنے ادھر سے ادھر سے دائیں بائیں سے آ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی گناہوں کا بوجھ ہلکا کیجئے۔ یہ وہ صحابی کے ایمان کا معیار ہے جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیا تھا۔ آپ ذرا سوچو ابو بکر کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، عمر کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، عثمان کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، دیگر صحابہ کرام کے ایمان کا معیار کیا ہوگا جن کی زندگی سے پوری ریکارڈ میں ہمیں کوئی غلطی نہیں مل رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی غلطی انہوں نے کی ہو۔ تو جن کے بارے میں کوئی غلطی نہیں مل رہی ہے، کوئی گناہ کوئی جرم نہیں مل رہا ہے، ان کو ہم کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جن کے بارے میں مل رہا ہے وہ سب کے سب بخشش کر دیے گئے، معاف کر دیے گئے، اور یہ رتبہ اس لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابی زنا کرنے والی کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یہ معیذ ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی فرما رہے ہیں جس کو تم زمین پہ برا بھلا کہہ رہے ہو وہ آج جنت کی کیاریوں میں گھوم رہا ہے، اور اتنی توبہ اچھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے پوری ملت کو معاف کر سکتا ہے۔ اس عورت نے اس کی توبہ کر لی کہ 70 مدینے کے لوگوں کو اگر گناہ کر دیں تو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اس کی ایک توبہ کی وجہ سے۔ جن سے غلطیاں ہوئیں ان کا یہ رتبہ و مقام و مرتبہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں ہے مغفور ہے، معصوم نہیں ہے اس لیے ان سے غلطیاں ہوئیں، کبھی تعویل کر کے، کبھی اجتہاد کی وجہ سے، کبھی انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن ان رزلٹ سب کے سب معاف کر دیے گئے ہیں، زمین پہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنی غلطیوں کے باوجود، اپنی خطاؤں کے باوجود، اپنی اجتہادات کے باوجود سب کے سب جنتی ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے، آمین۔